وقت کے معنی یہ ہیں کہ جس وقت میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس نماز کے لیے مناسب ہو اور شرعی اعتبار سے اس میں کوئی ممانعت نہ ہو۔ تو جیسے ہم فرائض اپنے اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور ہر نماز کا ایک متعین وقت ہے۔ فجر صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک یہ فجر کا دورانیہ ہے۔ ظہر زوال کا وقت ختم ہونے سے لے کر عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ظہر کا وقت ہے۔ عصر کا وقت جب ظہر کا وقت ختم ہوگا اس سے لے کر غروب آفتاب تک عصر کا وقت ہے، لیکن یہ جو آخری 20 منٹ ہیں ان میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ لیکن نماز کو ضائع نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے اس دن کی عصر نہیں پڑھی ہے تو اسے اس آخری 20 منٹ میں بھی نماز پڑھنی ہے۔ یہ صرف اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے آج کے دن کی عصر نہیں پڑھی اور آخری 20 منٹ شروع ہو چکے ہیں، تو اگرچہ اتنا تاخیر کرنا یہ گناہ ہے اور مکروہ ہے، لیکن نماز فرض کو وہ ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اس طرح مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر عشاء کے وقت سے پہلے تک ہے، اور عشاء کا وقت فجر سے پہلے تک یعنی صبح صادق تک اس کا وقت ہے۔ تو یہ اوقات جو ہے وہ اب تو بڑی آسانیاں ہو گئیں کہ اپلیکیشنز موجود ہیں، ٹائم چارٹس موجود ہیں جن کے ذریعے سے ان اوقات کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ہر نماز کا مستحب وقت بھی ہے۔ جس طرح مغرب میں مستحب یہ ہے کہ اس کو جلدی پڑھ لیا جائے، عشاء میں کچھ تاخیر پسند فرمائی گئی جس کو 1/3 رات کہا گیا۔ پھر اس طرح ظہر میں حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ظہر کو کچھ ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے۔ فجر میں یہ ہے عام دنوں میں، جس طرح رمضان میں تو جلدی پڑھی جاتی ہے تاکہ لوگ غفلت کی وجہ سے نماز کو نہ چھوڑ دیں، ورنہ فجر میں مستحب وقت یہ ہے کہ روشنی پھیلنا شروع ہو جائے تو فجر کی نماز ادا کی جائے۔ یہ مستحب اوقات ہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے ان اوقات میں نماز کو ادا کرنا پسند فرمایا۔ باقی ڈوریشن جو ہے وہ میں نے آپ کو مختصراً عرض کر دیا ہے کہ یوں ہے۔ عصر میں جو ہے وہ کچھ تاخیر کی جائے لیکن اتنی نہ ہو کہ مکروہ وقت میں داخل ہونے کا اندیشہ ہو۔ پھر اس کے بعد 3 اوقات جو ہے وہ ایسے ہیں جو مکروہ ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس میں تو میں نے ایک عرض کر دیا کہ مغرب سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں اس میں آج کے دن کی عصر کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی آیت سجدہ پر سجدہ کرنا یا نماز جنازہ، کچھ بھی آخری 20 منٹ میں ادا نہیں کیے جا سکتے۔ اس طرح فجر کا وقت جب ختم ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم طلوع آفتاب کہتے ہیں، سورج جب طلوع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کے جو 20 منٹ ہیں اس میں بھی ہر قسم کی نماز پڑھنا یہ منع ہے۔ اور تیسرا وقت جو ہے وہ زوال کا وقت ہے۔ جو زوال کے وقت یعنی ظہر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ تقریباً آدھے گھنٹے 35 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے، اور یہ پورا سال چینج ہوتا رہتا ہے موسم کے حساب سے۔ تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں ہر طرح کی نماز پڑھنا، ہر طرح کا سجدہ کرنا، اور اس طرح سجدہ تلاوت کرنا، قضا نماز پڑھنا، نماز جنازہ پڑھنا، سب جو ہے وہ اس میں منع ہے۔ صرف عصر کی نماز اس دن کی اگر نہیں پڑھی تو مغرب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ جب پھر کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ تو میں نے ہر طرح کی نماز سے آپ کو عرض کیا۔ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو ان میں 3 اوقات تو یہ ہو گئے جس میں ہر طرح کی نماز منع ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، جیسے آج کل تقریباً 5:29 وقت شروع ہو رہا ہے فجر کا، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تو جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا، صبح صادق ہوئی، تو اب ہر طرح کی نماز پڑھنا نفل کی صورت میں یہ منع ہے۔ صرف فجر کے 2 سنت پڑھیں گے اور 2 فرض جو ہم جماعت سے ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی قسم کے نفل یا دیگر سنتیں وغیرہ نہیں پڑھی جائیں گی، صرف یہی 2 رکعت جو سنت موقدہ ہیں فجر کی، اور 2 رکعت جو ہے وہ فرض ادا کی جائیں گی۔ یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ یہ آپ نے فجر بھی پڑھ لی، فجر کے وقت بھی، فجر کے بعد فجر کا وقت بھی باقی ہے، وہ بھی اسی کیفیت میں رہیں گے، یعنی نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ پھر اسی طرح جب
20 منٹ کا یہ دورانیہ گزر جائے گا مکروہ وقت کا، اس کے بعد جا کر جب عشاء چاش کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت ہم چاہیں تو جتنے نوافل چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس دورانی میں یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر پھر یہ 20 منٹ گزر جانے تک اس دوران میں کوئی نوافل وغیرہ نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ نفل کا مکروہ وقت ہے۔ اسی طرح عصر کے بعد، اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے عصر پڑھ لی ہو، عصر کے وقت کا اس میں دخل نہیں ہے، عصر کا وقت شروع ہو گیا، اس کے بعد ہم سنت غیر موقعہ پڑھتے ہیں عصر کی، اس کے علاوہ بھی اور نوافل پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پڑھ لی ہے اگرچہ وہ آپ نے اختتامی وقت کے قریب میں پڑھی ہو، اس سے پہلے آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ نے عصر کے 4 فرض پڑھ لیے تو پھر ہر طرح کی نوافل کی ادائیگی اب ممنوع ہو جائے گی، اب نفل جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد نوافل وغیرہ پڑھنا یہ منع ہے۔ اچھا، اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر کسی نے عصر کی نماز پڑھ لی اور اپنی وہ قضا نماز ادا کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پر قضا نماز ادا کرے جہاں پہ لوگ نہ دیکھ رہے ہوں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے کہ فرض کے بعد اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اگر اس کو مسئلہ پتہ ہے تو نفل تو نہیں پڑھ سکتا، تو لوگوں کا گمان اسی طرف جائے گا کہ یہ قضا نماز ہی پڑھ رہا ہے، اور قضا نماز میں اعلان کر کے پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ کا اظہار ہے کہ میری نمازیں رہ گئی ہیں، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ قضا نماز کبھی بھی اعلان کر کے لوگوں کو بتا کے نہیں پڑھیں گے، ہاں اپنے طور پہ آپ پڑھتے رہیں، اور یہ انتہائی افضل ہے۔ جتنے بھی نوافل سنت غیر موقعہ آپ پڑھیں اس سے سب سے بہتر یہی ہے کہ فرض جو رہ گئے ہیں، جو قضا کی صورت میں ہم پر نمازیں باقی ہیں، ان کو سب سے پہلے ترجیح دی جائے، اس کا ایک اندازہ لگا لیا جائے کہ میری اتنی فجر کی نمازیں رہتی ہیں، اتنی ظہر کی نمازیں رہتی ہیں، اتنی عصر کی نماز، اس طرح نمازوں کو وہ جمع کر کے پھر روزانہ کی بنیاد پر، خاص طور پر رمضان میں تو فرائض کی ادائیگی کا ثواب بھی 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو یہ ایک اچھا موقع ہے، اور بعض اوقات وقت بھی مل جاتا ہے نفلی عبادات کا، تو اس نفلی عبادات سے بہتر یہ ہے کہ سابقہ فرائض جن کے رہتے ہوں پہلے ان کی ادائیگی کی طرف توجہ کریں۔ اس میں نیت ہم یہ کریں گے، جیسے مثال کے طور پہ کسی کی 100 نمازیں ظہر کی رہتی ہیں، 100 نمازیں فجر کی رہتی ہیں، تو اب وہ ہر دفعہ جب نیت کرے گا تو یہ کہے گا کہ میں آج کے دن کی، یعنی میں سب سے پہلی فجر کی قضا کی نیت کرتا ہوں، یا سب سے آخری فجر کی قضا کی نیت کرتا ہوں، کیونکہ تعداد تو اس کو پتہ لگ چکی ہے، اس نے ایک اندازہ لگا لیا ہے، لیکن کون سے دن کی فجر ہے یاد نہیں، تو سب سے پہلی کہہ لیں یا سب سے آخری کہہ لیں، دونوں نیتیں ٹھیک ہیں، اس طریقے سے وہ قضا کی نیت کرے گا۔ تو قضا نماز جو ہے وہ عصر کی فرض پڑھ لی تو پڑھی جا سکتی ہے، ہم نے بات کی ہے کہ نفل اس اوقات میں نہیں پڑھے جا سکتے۔ اسی طرح جو ہے وہ طواف کے جو نفل پڑھے جاتے ہیں، جو ہوتے واجب ہیں لیکن ان کو نفل کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے، تو وہ بھی عصر کے بعد نہیں پڑھے جا سکتے، پھر بعد میں مغرب جب ہو جائے تو پھر وہ طواف کے نوافل پڑھے جائیں۔ اسی طرح جو ہے وہ فجر کا جو میں نے وقت عرض کیا اس میں بھی قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، صبح صادق سے لے کر جو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے تک اگر قضا نمازیں کوئی پڑھتا ہے تو پڑھی جا سکتی ہے۔ اس طرح فجر کے بعد اگر کوئی نماز جنازہ آ جائے اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، عصر کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، آخری 20 منٹ میں یہ ممنوع ہے۔ تو یہ میں نے کچھ نماز کے اوقات سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اس کے بعد جو شرط ہے طہارت، ستر عورت، وقت، اور اس کے بعد ہے نیت۔ تو نیت میں ہم نے روزے کی نیت سے متعلق بھی باتیں سماعت کی تھیں کہ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل میں ہماری نیت موجود ہے کہ ہم فلاں نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ نیت دل میں ہونا کافی ہے۔ البتہ اگر زبان سے اس کا ہم تلفظ کریں، اس کو ادا کریں نیت، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ دل کی نیت کو اور پختگی مل جاتی ہے۔ تو یہ نیت ہر نماز کے لیے متعین ہونا ضروری ہے، جو نماز ہم پڑھنے لگیں، یعنی مثال کے طور پر کوئی آیا، اس کی توجہ کہیں اور ہے، اور اس نے ایسے ہی آ کر نماز میں شمولیت اختیار کر لی، اس کی نیت حاضر نہیں تھی، تو اس سے اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ تو نماز میں نیت کا متعین ہونا ضروری ہے، یعنی کون سی نماز ہم پڑھنے لگے ہیں، کم سے کم اتنا ہمیں پتہ ہو کہ ہم عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، ذہن کہیں اور منتشر ہے، آتے ہی فوراً نماز شروع کر دی، تو اس سے نماز جو ہے وہ شروع نہیں، بعد میں خیال آیا کہ میں تو مغرب کی پڑھنے کے لیے آیا تھا اور اس وقت اس کے ذہن میں عصر چل رہا تھا، تو اس طریقے سے اگر نیت میں فرق ہے تو اس سے نماز ادا نہیں، کیونکہ یہ شرط ہے، اور شرط ہی اگر نہ ہو تو اس سے نماز شروع نہیں ہوگی۔ تو دل میں اگر نیت ہے تو یہ کافی ہے، لفظوں میں ادا کرے تو یہ بہتر ہے۔
اس کے بعد ہے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ جو ہے وہ یہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے، کیونکہ یہ نماز سے پہلے بھی ہے اور نماز اس سے شروع بھی ہوتی ہے، تو اس کو فرائض میں بھی شامل کیا گیا ہے اور شرائط میں بھی یہ شامل ہے. تو تکبیر تحریمہ اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ اکبر کہنا. اگر کوئی آیا اور اس نے اللہ اکبر نہ کہا تو یہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. یہ تکبیر اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے. اور جیسے ہی وہ آئے گا، بعض اوقات لوگ جو ہے وہ آتے ہیں اور صرف ہاتھ کانوں تک اٹھا کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر زبان سے نہیں کہتے. تو یہ جو اللہ اکبر تکبیر کہنا ہے یہ واجب ہے. تو اس کو اگر ترک کر دیا تو نماز شروع نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ اگر رہ گئی تو نماز شروع نہیں ہوگی. تو پہلے آئے گا، اللہ اکبر کہے گا اور اس کے بعد پھر وہ نماز میں شامل ہوگا. اسی طرح عید کی تکبیرات جو ہیں وہ بھی واجب ہیں. باقی جو رکوع کی تکبیر ہے، رکوع سے اٹھنے کے لیے ہم جو الفاظ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، یا سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہتے ہیں، یہ سنت کے درجے میں ہے. یعنی اگر یہ کوئی نہ بھی کہے بلند آواز سے، اگرچہ کہنا چاہیے نماز میں خاص طور پر جب باجماعت ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں کہتا تو اس سے نماز البتہ ہو جائے گی. لیکن پہلی جو تکبیر ہے وہ تکبیر واجب ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے. اس کے بعد آپ فرائض کی طرف آ جائیں. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ تکبیر تحریمہ شرائط میں بھی شامل ہے اور فرض بھی ہے. اور اس کے بعد قیام ہے. قیام کے معنی یہ ہیں کہ نماز میں کھڑے رہنا. تو اب قیام ویسے تو اگر ہم قرات کرنے لگے ہیں تو وہ تو فرض ادا ہو ہی جانا ہے، لیکن غلطی یہاں پہ وہی ہوتی ہے کہ جب لوگ جماعت کو حاصل کرنے کی جلدی میں ہوتے ہیں تو فوراً آئے تکبیر تحریمہ کی اور رکوع میں چلے گئے. تو یہ قیام کا اگر فرض رہ گیا تو اس سے اس کی نماز جو ہے وہ نامکمل رہی اور نماز اس کی یہ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ایک فرض رہ گیا. اب فرض رہ گیا تو نماز کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب پہلے آئیں تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد توقف کریں گے، کم سے کم ایک سبحان اللہ کی مقدار وہ کھڑا رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ رکوع میں جائے. اگرچہ رکعت نکلتی ہے تو اس رکعت کو بعد میں پورا کر لیا جائے، لیکن اگر ایک فرض ہی رہ گیا تو نماز ہی نامکمل رہے گی، اور نماز نامکمل رہی تو پھر وہ رکعت کے حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بعض لوگ جلدی میں آتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں ڈائریکٹ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں. تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد بھلے آپ ہاتھ چھوڑ دیں، ہاتھ باندھنے کی حاجت نہیں ہے، ایک سبحان اللہ کی مقدار کم از کم جو ہے وہ کھڑے رہیں. اس کے بعد پھر رکوع میں شامل ہوں. اگر رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اگلے رکن میں شامل ہو جائیں. تو یہ طریقہ کار ہے کہ کس طرح سے ہم قیام کے فرض کو حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ جب ہم عام روٹین میں قرات کر رہے ہیں تو قرات میں تو اتنی مقدار ہم کھڑے ہو ہی جائیں گے کہ جتنی ریکوائرڈ ہے، جتنی فرض ہے. اس کے بعد جو فرض ہے وہ قرات کا فرض ہے. تکبیر تحریمہ، قیام، اور اس کے بعد قرات. قرات کا جو فرض ہے وہ کم سے کم ایک آیت ہے. یعنی مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، یہ مکمل آیت ہے. تو اب اگر کسی نے یہ ایک آیت پڑھ لی تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا. اور اگر ایک آیت پڑھ کے وہ رکوع میں چلا جاتا ہے تو ہم اس کو یوں کہیں گے کہ اس نے اپنا قرات کا فرض ادا کر لیا، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا واجب تھا، اس کے ساتھ سورت ملانا یا سورت کی مقدار آیات ملانا یہ واجب تھا. تو اس واجب کے ترک کی وجہ سے نماز دہرانی پڑے گی، جس کو ہم کہتے ہیں واجب الاعادہ، کہ اس نماز کا لوٹانا واجب ہے. لیکن فرض کی حد تک ہم بات کریں تو اس کا فرض ادا ہو گیا. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر کبھی کوئی نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے اور 1 منٹ باقی ہے. اب فجر کا وقت، خاص طور پہ عام طور پر یہ آزمائش اگر کسی کو آ جاتی ہے فجر کے وقت میں، عام دنوں میں، کہ 1 منٹ باقی ہے نماز فجر پڑھنی ہے، تو اب ایک طریقہ تو ہے کہ نماز ہی وہ چھوڑ دے، معاذ اللہ، کہے کہ ٹھیک ہے 1 منٹ میں نماز کیسے پڑھوں گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کم سے کم فرائض کی ادائیگی کر لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا، باقی نماز دہرانا واجب رہے گی، اس کو بعد میں دہرائے گا. یہ اگر پتہ ہو کہ کتنی مقدار میں فرض ادا ہو جائے گا تو وہ اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ کم سے کم اپنے فرض کے تحفظ کے لیے کوشش کر سکتا ہے. تو ایک سبحان اللہ کی مقدار قیام میں ٹھہرنا یہ فرض ہے، اور قرات میں ایک آیت الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے. پھر اس کے بعد رکوع ہے، اور پھر رکوع سے
اٹھنے کے بعد سجدہ، اور سجدے کے بعد جو آخری قعدہ ہے، آخری قعدے میں بیٹھنا، یہ بھی فرض ہے، چاہے وہ 2 رکعت والی ہے، 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی ہے، تو آخری قعدے میں بیٹھنا یہ بھی فرض ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو فرض ہے وہ خروج بسنعہ، یعنی نماز سے باہر آنا۔ جس طرح ہم سلام سے باہر آتے ہیں تو کوئی بھی اس کی انٹینشن سے، اپنے ارادے سے نماز سے باہر آنے کی جو بھی اپروچ ہے اس کو خروج بسنعہ کہتے ہیں، یعنی سلام کر کے نماز سے باہر آنا، یہ بھی اس پر فرض ہے۔ اچھا، رکوع اور سجدے کے حوالے سے ایک بات میں عرض کروں، ویسے تو ظاہر ہے کہ ہر رکعت میں رکوع سجدہ ہم نے کرنا ہی ہے، اور سجدے بھی دونوں ہی فرض ہیں، دونوں ہی کرنے ہوں گے، ایک بھی رہ گیا تو یہ فرض نامکمل ہے اور نماز یہ ادا ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ نماز کے مسائل جب ہم سنتے ہیں تو یہ فرق ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہے نماز ادا ہی نہ ہو، اور ایک یہ کہ نماز ادا ہو جائے لیکن اس کا دہرانا ضروری ہو، واجب الاعادہ ہو۔ تو جب فرض رہ جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے فرض ضائع ہو جاتا ہے تو نماز ادا ہی نہیں ہوتی، ایسی نماز کو دوبارہ ہی پڑھنا پڑے گا، اور اگر وقت موجود ہے تو اس کو ضائع ہو جانے سے بچائے گا اور دوبارہ اس کو نماز کو پڑھے گا وہ، اور اگر وقت نکل گیا ہے تو پھر دوبارہ اس نماز کی قضا کی جائے گی۔ یہ وہ صورت ہے کہ جب نماز ادا ہی نہ ہو، اور ایک ہے کہ نماز ادا ہو جائے لیکن اس کا دہرانا واجب ہو، جس کو واجب الاعادہ ہم کہتے ہیں۔ تو اس میں ایک میں مثال عرض کر رہا تھا کہ رکوع میں اور سجدے میں عام طور پر ہم نے ہر رکعت میں ادا ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو اس کی ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ مثال کے طور پر کسی وجہ سے ساؤنڈ وغیرہ میں عام طور پر مسجدوں میں ہوتا ہے، ڈسٹریکشن آ گیا کہ امام کی آواز ہمیں اوپر نہیں آئی، اوپر کی منزل میں، یا کسی بھی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ ہوا، آپ امام سے پیچھے رہ گئے، تو اس میں بڑی ہبر دبر مچ جاتی ہے اور لوگ اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک اصول یاد رکھے گا، آپ کو آواز آئی سجدے میں جا کر، اور آپ نے امام کو جوائن کیا تھا قیام میں، یا ایک قیام تک آپ ساتھ چل رہے تھے، اور ابھی آپ سجدے میں جا کر آپ کو آواز آئی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ تو بعض لوگ تو پریشان ہو کر نماز ہی توڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں یاد رکھیے گا کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ نے امام کو جوائن کرنا ہے، امام کو دوبارہ جا کر آپ نے ملنا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جتنے رکن آپ کے رہ گئے ہیں، جتنے آپ کے فرض رہ گئے، ان کو آپ نے ادا کرنا ہے بس۔ یعنی آپ نے قیام میں امام کو چھوڑا، یا امام سے جو آپ کی کنیکٹیوٹی ختم ہوئی وہ قیام میں ختم ہوئی، اور ابھی آپ سجدے میں آپ کو آواز آئی ہے اسپیکر کی یا ساؤنڈ کی، تو اب جو ہے وہ آپ کا رکوع رہ گیا، قیام رکوع کے بعد جو ہے وہ قوما رہ گیا، یعنی جس کو ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اور اگر ایک سجدہ رہ گیا تو آپ نے ان رکن کو ادا کرتے ہوئے جانا ہے، بھلے آپ کو تاخیر ہو جائے، امام تحیات میں بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنے ان رکن کو پورا کریں گے ایک ایک سبحان اللہ کی مقدار کے مطابق، اور پھر آپ جا کر امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو اس طرح آپ کی نماز بالکل محفوظ ہے، یعنی آپ کو دوبارہ نماز پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو کبھی بھی ایسا مسئلہ ہو کہ امام سے آپ پیچھے رہ جائیں کسی بھی وجہ سے، آواز نہ آنے کی وجہ سے یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو آپ جو ہے وہ ان رکن کو پورا کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور بھلے امام آگے بڑھتا چلا جائے، آپ اس کو مختصر ایک ایک سبحان اللہ کی مقدار کے مطابق تمام رکن کو ادا کریں گے۔ اگر آپ نے جو ہے وہ گھبراہٹ میں یا بے چینی میں آپ نے لا علمی کی وجہ سے رکوع کو چھوڑ دیا اور آپ کو ڈائریکٹ سجدے میں آواز آئی، آپ قیام سے ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، تو بیچ میں رکوع رہ گیا، رکوع فرض تھا، ہر رکعت کا رکوع فرض ہے، تو اب اگر وہ رکوع رہ گیا تو اس سے آپ کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی، یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ اصول جو ہے وہ اس حوالے سے اس کو یاد رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسائل ہم نے سماعت کی انہیں یاد رکھنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ